آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹیمپریچر زیادہ تو ہوتا ہے باڈی کا، لیکن اس میں باڈی بالکل ڈرائی ہوتی ہے اور بالکل آپ کو لگے فوراً آپ اس کو ہسپتال منتقل کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر عاصم علا بخش ہے اور میں ایک اسپیشلسٹ فیملی فزیشین ہوں۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے ہیٹ سٹروک کے متعلق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گرمیوں کی آمد ہے اور گرمیوں میں بہت سے بیماریاں ہمارے علاقے میں آتی ہیں، جیسے کہ دست اور اسہال کی بیماری ہے اور دیگر جو ہے ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بیماری ہے اور جو بسا اوقات سب سے زیادہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، وہ ہیٹ سٹروک ہے۔ ہیٹ سٹروک کا نام ہم نے سنا ہے، لیکن بسا اوقات ہم اس کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں۔ گرمی کے حوالے سے دو فنومنا ہیں جو کہ بہت زیادہ جانی لحاظ سے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ایک ہیٹ ایگزاشن ہے اور ایک ہیٹ سٹروک ہے۔ ہیٹ ایگزاشن میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹیمپریچر زیادہ تو ہوتا ہے باڈی کا، لیکن 104 سے کم ہوگا اور جسم میں پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہوگا اور چکر آ رہے ہوں گے اور اس طرح کی شکایات ہوگی، کمزوری کی شکایت ہوگی۔ جبکہ ہیٹ سٹروک ایک اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے اور اس سے زیادہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ باڈی کا ٹیمپریچر 104 سے بڑھ جاتا ہے درجہ فارنہائٹ سے، بلکہ اس میں باڈی بالکل ڈرائی ہوتی ہے اور بالکل آپ کو لگے گا کہ جس طرح یعنی جلتی ہوئی کوئی چیز ہو اور سرخ رنگت ہو جاتی ہے اور بالکل ہوش جو ہے اس مریض کے وہ اپنے ہوش قابو نہیں رکھ پاتا، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ٹیمپریچر میں باڈی کی جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ ڈی نیچر ہوتی ہیں اور جو دماغ ہوتا ہے جو کہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے اس پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ گرمیوں میں اپنے بچاؤ کا سامان کریں، سر پر کپڑا لے کر نکلیں اگر آپ آؤٹ ڈورز میں کام کرتے ہیں، باہر ہیں یا موٹر سائیکل سوار ہیں یا سائیکل سوار ہیں۔ دوسرا یہ کہ اچانک ٹیمپریچر کی تبدیلی سے بچیں کہ بہت ٹھنڈے کمرے سے یا ٹھنڈی گاڑی سے اچانک آپ بہت زیادہ دھوپ میں نکل جائیں اور کافی ٹائم اس میں لگائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوب ہائیڈریٹڈ رکھیں، خوب پانی کا استعمال کریں دوسرے مشروبات میں، تاکہ آپ کے جسم میں پسینے کی اور پانی کی ایک جو تھریش ہولڈ ہے وہ مینٹین رہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو اس طرح کے کسی مسئلے کا شکار نظر آ رہا ہے، یعنی بہت زیادہ پسینے آ رہے ہیں، تو اس کو فوراً چھاؤں میں اس کو لے کے جائیں، شیڈ میں لے جائیں اور اس کو پانی وانی دیں۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو ہیٹ سٹروک سے متاثر نظر آتا ہے، یعنی جس کو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ ہے اور وہ جسم اس کا سخت گرم ہے اور بالکل خشک ہے، تو اس کے لیے فوراً آپ اس کو ہسپتال منتقل کریں، کیونکہ اس وقت اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہسپتال میں میسر ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو اگر خود سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر پھر بھی بالکل کچھ نہ ہو تو کم از کم اس کا باڈی ٹیمپریچر لو کرنے کے لیے اسے ٹھنڈے یا تازہ پانی کے ٹب میں اس کے جسم کو جو ہے منتقل کریں، تاکہ کم از کم اس کا باڈی ٹیمپریچر نیچے آئے اور اس کے جو دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ نہ پہنچے۔